बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। हमने मौलाना साहब के साथ सिर्फ वोट की बात नहीं की, हमने सिर्फ उसके साथ कहा है कि हम चाहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और सिविलियन सुप्रीमेसी हो। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए। जाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं खत्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान से इत्तेहाद करना चाहती है, बार बार इनके दर पर जाती है, जूतियां घिसाती है, लेकिन बातचीत से आगे नहीं बढ़ पाती। आखिर मौलाना मान क्यों नहीं रहे? गुज़िश्ता रोज भी तहरीक इंसाफ का वफ्द फजलुर रहमान से मिला। इस मुलाकात के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। इससे भी यही मालूम हुआ कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। फजलुर रहमान का बयान आया तो बस इतना कि इख्तलाफात अगर खत्म नहीं कर सकते, इन्हें नरम तो किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है। वो इख्तलाफात क्या है, इनकी वजूहात क्या है? जिस रोज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा उस रोज यह भी पता चल जाएगा कि यह इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा। जब तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान की शिकायत एक है, मुतालबात एक है, तो वो खुद एक क्यों नहीं हो रहे? अपनी शिकायत के अजाले के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? तहरीक इंसाफ वफूद की बार बार आमद हर बार बेनतीजा क्यों रहती है? तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि वो हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने जा रहे हैं फजलुर रहमान इसका साथ दे। खुद फजलुर रहमान इलेक्शन के नताइज को दुरुस्त नहीं समझते, इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हैं और ये भी कह चुके हैं कि दोबारा इलेक्शन ना कराए गए तो हुकूमत अवामी समंदर का सामना करने के लिए तैयार रहे। तहरीक इंसाफ अब तक फजलुर रहमान से 4 मुलाकातें कर चुकी है। एक मुलाकात तो इलेक्शन से भी पहले अक्टूबर 2023 में हुई थी। फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी तहरीक इंसाफ का वफ्द 3 दफा जाकर फजलुर रहमान से मिला। एक मुलाकात में उमर अयूब को वजीर आजम बनाने के लिए वोट भी मांगा गया था। एक बार तो मौलाना की इक्तदा में तहरीक इंसाफ के वफ्द ने नमाज भी पढ़ी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम बानी PTI पर लगाया जाने वाला यहूदी एजेंट का इल्जाम भूलने पर भी तैयार हो गए। आखिरी मौलाना दिल पे हाथ रख के कि वो इमरान खान वो यहूदी एजेंट था। पहले जो उन्होंने जो कुछ कह चुका है, हमने कहा है अगर हम एक नुक्ते पे मुतफिक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पाकिस्तान के एजेंडे पे आ जाते हैं, तो फिर इसमें हम क्यों, यानी पाकिस्तानी तो इनको हम समझते हैं। ये मौलाना आपकी तबलीग का असर होगा गालिबन कि जिससे वो यहूदी एजेंट ना रहे, बकौल आपके वो यहूदी एजेंट थे। तबलीग का तो असर होता है ना? तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को मुश्किल वक्त देने के लिए हम ख्याल सियासी जमातों का एक इत्तेहाद भी बनाया। इस इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा गया। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि फजलुर रहमान इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, लेकिन वो अभी तक इसका हिस्सा भी नहीं बने हैं। अगर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिल जाएं तो हुकूमत के लिए खतरा बन सकते, लेकिन फजलुर रहमान खुद को तहरीक इंसाफ के बयानिए से अलग भी कर चुके। तो अब हाल है PTI से आपके मामलात मुस्तकबिल करीब में वो मज़ीद गहरे होंगे या कोई क्या करंट सिचुएशन क्या हो जाएगी? तो जब मुज़ाकरात होंगे, आमने सामने बैठेंगे तो पता चलेगा। हम अभी बैठे नहीं हैं तो आपका सवाल तो वैसे ही ज़ाया चला जाएगा। तो वक्त पे सवाल किया करो। आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है? और सवाल यह भी है कि फजलुर रहमान मान क्यों नहीं रहे हैं? इस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में दोनों जमातों के रहनुमा भी होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम से भी हमारे साथ मौजूद होंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी। लेकिन उससे पहले तजिया लेते हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब। साहब, क्या वजह है 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद तहरीक इंसाफ को बार बार मौलाना की याद आ रही है, बार बार ये मौलाना के दर पर जा रहे हैं? देखिए जी, अब अल्लाह का अपना निज़ाम है। वो क्या बंदा ऐसे बोले क्यों जिसपे खामखा इंसान को अपने अल्फाज हैं। तो ये बदकिस्मती इमरान खान साहब की। उससे पहले चकजई साहब जो कि इंतहाई नफीस आदमी है, बहुत ही
थॉरो जेंटलमैन है, शरीफ उल नफ्स हैं, उनके नज़रियात अपने, लेकिन उनको जो एक उनका जो जेंटलमैन होना है उसमें दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ने उनके बारे में जो हर्जा सराई की और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, फिर उनको अपना कायद बना लिया। जो भी पार्टियां 3-4 इकट्ठी हुई, छोटी मोटी बड़ी, तो जब एक दफ़ा अचकज़ई साहब को अपने कायद चुन लिया तो मौलाना साहब तो फिर बड़ी काम की चीज़ है, उनके पीछे तो बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। लेकिन ये इमरान खान साहब जो है वो बदकिस्मती से जो है उस तरीके से पब्लिक जो है उनको सड़कों पर लाने में हमेशा नाकाम रहे हैं। उन्होंने 2022 में इक़्तिदार से निकले तो बेपनाह उन्होंने वसाइल खर्च किए, बहुत से जलसे किए, अपनी जान जोखों में डाली, और 25 मई को उन्होंने 30 लाख बंदे लेके इस्लामाबाद आना था, तो वो मुश्किल 4-5 हज़ार बंदा नहीं इकट्ठा कर पाए। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी नाकामी थी और इमरान खान साहब के लिए शौक था। वो तो 20 हल्कों में जब सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब को फिर थोड़ा सा एक हौसला मिला और फिर वो खड़े हो गए, तवाना हो गया। वगरना हकीकत है 25 मई 2022 में उनको बड़ी हजीमत हुई थी और बहुत वो पिस्पा हो गए थे। फिर 26 नवंबर को जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकाने के लिए उन्होंने कितने जलसे जुलूस किए, कितनी रैलीज निकाली और लोगों से हल्फ लिया, कसम कुरान पे हल्फ लिया, वहाँ बाकायदा हल्फ लिया जाता था 25 मई को सामने रखते हुए कि लोग नहीं निकले थे, जबकि पूरा केपी के अंदर वो खुद बैठे थे 25 मई को और पूरे केपी को साथ निकाल के लाए थे। इसके बावजूद जो है वो कहते हैं ना कि शेख जो पहुंचे मैशर में माल न दारत, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत। तो वो जब आपके पास जो आपका एक स्ट्रेंथ है पब्लिक, जिसकी आपको सपोर्ट हासिल है, जो वाकई बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है, वो जगह आप उसको सड़कों पे ना निकाल सके। तो 26 नवंबर को जब रावलपिंडी आए तो वो भी उनको बहुत जिसको कहना चाहिए कि शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर उसके बाद जेल भरो तहरीक शुरू की। पहले दिन ही ऐलान कर दिया कि हम 2 लाख बंदा 3 दिन में जेल में भेजेंगे, 2 या 2.5 लाख बंदा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, आप ज्यादा करंट अफेयर्स के माहिर हैं, 200 बंदा इकट्ठा जेल में भी किया था या नहीं किया था मुझे नहीं पता, और फिर उन्होंने अगले दिन जमानतें करवाई थी या नहीं करवाई थी। लेकिन बहरहाल ये वो चीजें थी कि जैसे जो पब्लिक प्रेशर है वो इमरान खान साहब एक्सर्ट करने में नाकाम रहे थे। अब उन्होंने 8 फरवरी के बाद कोई 7-8 कॉल्स किए हैं एहतजाज की, मुल्क की एहतजाज की, और बुरी तरह नाकामी हुई है। मौलाना ने चंद जलसे किए हैं पशीन में या कराची में या पेशावर में, तो वो कहते हैं ना जी कि बिल्कुल एक हकीकत है कि ताहद निगाह बंदे ही बंदे। तो इस बात पे तो मेरे ख्याल इस पाकिस्तान के सारे बंदे मुतफिक हैं कि मौलाना मोहतरम के पास बहुत स्ट्रीट पावर है और इमरान खान साहब ललचाई हुई नजरों से उनकी स्ट्रीट पावर को देख रहे हैं। और बारह उसके लिए अगर थोड़ा बहुत इज्जत बेइज्जती आनी जानी चीज है, कोई कंप्रोमाइज करके और मौलाना को इस दफा वो रुतबा दे दिया जाए जो 5.5 साल उन्होंने जनाब बाजवा साहब को दिए रखा है अपना मुरब्बी और जो है मौसम बना के। तो मौलाना साहब के जो है उनको आगे किए हुए है, और मौलाना भी अब मेरा ख्याल है कि वो उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे क्योंकि जो कुछ उनके साथ हो चुकी है, बहुत ज्यादती की उन लोगों ने, इतनी ज्यादती की है कि किसी तहजीब तमद्दन किसी दायरा इखलाक में ये चीजें नहीं आती। जो तहरीक इंसाफ और उनके छोटे छोटे बच्चे बड़े सबको उन्होंने जो बड़े बड़े बुजुर्गों की बदतमीजी कराई है, पगड़ियां जो लोगों की उछाली हैं, तो एक अफसोसनाक चैप्टर है। अल्लाह करे वो तो बंद हो जाए, कम से कम इमरान खान साहब के इस जो आजकल की उनकी हालत मजबूरी है उसमें कम से कम वो बंद हो जाएगा। मौलाना साहब के बारे में जो हिर्जा सराई या जो दशे या तराजी कराम तराजी करते रहे वो कम से कम खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो पाती, हालांकि पॉपुलैरिटी बहुत है और वो ट्रांसलेट होती है वोट बैंक में भी। 8 फरवरी को जो हुआ इतना वोट मिला उनको, लेकिन जब बात आती है इनको सड़कों पर लाने की उसी आवाम को तो वो नहीं ला पाते। वजह क्या है इसकी? अभी जो मैंने जिक्र किया सैयद साहब, उसमें तो इमरान खान साहब बनफ्स हफीज मौजूद थे। पिंडी का जो लॉन्ग मार्च है वो लाहौर से लेके निकले, वहां बदकिस्मत वाकया भी हुआ जिससे मजीद
تھا وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، ان پہ ایک حملہ ہو گیا قاتلانہ، لیکن اس سے تو ان کی تحریک کو جلا ملنی چاہیے. تحریکیں تو ایسے واقعات سے اٹھتی ہیں. بڑے یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ جب ٹکراتے ہیں اور لوگ زخمی ہوتے ہیں یا کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس سے لیڈر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تحریک اٹھے گی، اور کیونکہ اس میں غصہ آ جاتا ہے، انتقام آ جاتا ہے، لوگ بفر جاتے ہیں. پھر 2022 کے اندر بنفس رفیع صاحب تھے. اصل میں ایک چیز ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس جو مقبولیت آج ہے، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر بندہ اس بارے میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، یہ دسمبر 2021 میں تو نہیں تھی. دسمبر 2021 کی بات ہے نا، جب آصف علی زرداری صاحب جو فرماتے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب 30-35 سیٹس مجھے دے تحریک انصاف کے پنجاب کے ایم این ایز کو ایڈجسٹ کر لیں تو میں عمران خان کی حکومت گرا دوں گا. یا تحریک انصاف کے اپنے جتنے کابرین ہیں جن کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن تھا، میری بہت ہی میل ملاپ تھی، تو وہ اس بارے میں دو رائے نہیں رکھتے تھے کہ جی اگلا الیکشن جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے اور ان کا نہیں بنتا. آخر کیا وجہ ہے کہ وہی دسمبر 2021 جو کہ نواز شریف صاحب نے کوئی بائی الیکشن نہیں ہارا، عمران خان صاحب نے 2018 کی جو ان کی ذاتی اپنی انہوں نے جو سیٹ جیتی تھی ان میں سے 2-3 سیٹس ہار گئے تھے. میں نے 4 یا 5 سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا، جن میں سے ایک کے علاوہ 2 یا 3 سیٹ تو ہار گئے تھے اور باقی تو بے شمار سیٹس ہارے تھے. نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کے حلقے سے سیٹ ہار گئے تھے. تو کوئی ایک ضمنی الیکشن بتا دے کہ جو عمران خان صاحب جیت رہے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقبولیت جو تھی وہ کم از کم اس میں ایک بات پہ تو ایک چیز تو یہاں ہے کہ دسمبر 2021 سے پہلے وہ مقبولیت نہیں تھی. اب رہی بات ہی کہ اس کے بعد کیسے آ گئی، تو سمپل سی بات ہے، میرے لیے تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. میں تو اس کا پرانا اس کا پرچارک ہوں اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی جو سیاست ہے، قومی سطح کی سیاست، صوبائی نہیں، قومی سطح کی سیاست جو ہے وہ بیانیے کی مار ہے، وہ کسی منشور کی مرہون منت نہیں ہے. وہ کسی آپ بہترین حکومت چلائیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے 2002 سے لے کے 2007 تک بہترین نمونہ پیش کیا. 2008 کے اندر قافلی کہیں ملتی نہیں تھی. اس کے برعکس عمران خان صاحب نے 2018 سے لے کے 2022 تک بدترین حکومت کی اور مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی. جو وعدے انہوں نے کیے تو ان میں سے اسے قریب ہی نہیں بھٹکے پورے کرنے، اسے قریب نہیں بھٹکے. چاہے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا، چاہے گھر بنانے تھے، چاہے نوکریاں دینی تھی، بے شمار وعدے تھے. کوئی اور اس کے علاوہ کرپشن جو ان کا بہت بڑا ایشو تھا، تو 116 پہ جو ورلڈ جو کرپشن انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، نواز شریف صاحب 116 پہ چھوڑ کے گئے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں دسمبر 2021 میں وہ 144 پہ پہنچ گیا. اتنا بڑا جو کوانٹم جمپ جو ہے کرپشن کے انڈیکس میں آنا، اور وہ بھی اس حکومت میں جو صاف چلی شفاف چلی کے نام پہ قائم ہوئی تھی. کیا وجہ ہے کہ کسی نے عمران خان سے سوال نہیں کیا کہ عمران خان نے جو بیانیہ دیا اس کو پذیرائی ملی؟ نواز شریف صاحب کے پاس جب تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا تو میرا خیال ہے کہ ستہ خیرہ تھی. وہ بیانیہ عمران خان صاحب کو شفٹ ہو گیا. عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہونے کا بیانیہ جب مسلم نون کو منتقل ہو گیا اور وہ جو ہے اوبیڈینٹ سرونٹ کے طور پہ سامنے آئے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے. یہ تو پاکستان کی 70 سال کی تاریخ ہے. تاریخ ہماری گواہ ہے کہ جس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا اس کو رفتیں ملی، وہ 7ویں آسمان تک اس کی ترقی ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہ ایک بیانیہ ہے چل رہا ہے. لیکن دوسری بات آپ کی حکمت عملی، عمران خان صاحب کے اندر کچھ خوبی ہے. میرا خیال ہے کہ جو لڑنا ہے نا، وہ عمران خان صاحب کی طرح کا کوئی نہیں لڑ سکتا. ان کو لڑنے کی بڑی سکل ہے، بڑی آرٹ ہے، اور وہ دلیر بھی ہیں اور لڑنے کا ان کو اسلوب بھی آتا ہے، اور لڑائی کی حکمت عملی ہے ان سے کوئی اچھی نہیں کر سکتا. ان کے اندر ایک نیچرل نیک ہے، نیچرل. لیکن جہاں تک پولیٹیکل سیاسی حکمت عملی ہے، میرا خیال ہے عمران خان 0 ہے. میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ میں اکثر بلکہ میرا چیلنج بھی ہوتا ہے، اور یہ بات میں عمران خان صاحب کے اچھے دنوں میں جب میں اور وہ بالکل اکٹھے ہوتے تھے، ہمارے درمیان سے ہوا نہیں گزرتی تھی، تو میں ان کو تب بھی کہتا تھا. 1996 میں 25 اپریل کو عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی. آج کی تاریخ تک ایک سیاسی فیصلہ عمران خان بتا دے، ایک یا 28 سال سے
कुछ ज्यादा ही अर्सा हो गया है, एक सियासी फैसला बता दे जिसके बारे में उन्होंने खुद ना रिग्रेट किया हो, खुद ना कहा हो कि हाँ ये मैंने गलत किया, कभी भी, चाहे वो 1997 के इलेक्शन थे, चाहे मुशर्रफ का साथ देना था, चाहे जो मर्जी करे, कोई एक सियासी फैसला बता दे, चाहे 2018 का इलेक्शन का बायकॉट था, चाहे 2022 है उसके अंदर असेंबली से इस्तीफे थे, या पंजाब असेंबली सूबाई असेंबली को डिसॉल्व करना था, या जेल भरो तहरीक थी, या धरना था 2014 का जो इमरान खान साहब ने, जिसमें इमरान खान साहब फख्र कर सके कि मैंने कैसा पॉलिटिकल डिसीजन किया था जिसमें मेरी सियासत का कोर्स चेंज कर दिया था। बाकी ये है कि एक बयानिया जो है उसके लिए ज्यादा चाहिए नहीं है। सियासत के अंदर दिलेरी एक ऐसा वस्फ है, कि अल्लाह ताला जिसको दे देता है उसको चार चांद लग जाते हैं। और जो भी दिलेर लीडर होता है, नवाज शरीफ साहब को जो पिछराई मिली उनकी दिलेरी की मिली, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो 7वें आसमान में मौजूद है दिलेरी की वजह से है, या इफ्तिखार चौधरी साहब खम ठोक के जब सैशन के सामने खड़े हुए तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो हमारे यहाँ एक बड़ा पंजाब के अंदर खसूसन ये, बल्कि पंजाब ही में ये है, एक बड़े अजीबो गरीब किस्म के जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम लोग जो है फौज के बॉर्डर पे फौज लड़ रही हो तो हम अपनी बंदूकें या अपनी गुलैलें या अपने डंडे लेके फौज के साथ देने के लिए बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं उनके साथ दुश्मन के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब जिस पार्टी की हमायत कर रहे होते हैं वो पार्टी जो है उसको लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, और उनके जिसको कहना चाहिए कि उसके लिए उसे गैर मकबूल होने के लिए इतना ही काफी है कि एस्टैब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट कर रही है, और जो पार्टी एस्टैब्लिशमेंट मुखालफत करती है उसके लिए इतना ही काफी है मकबूलियत हासिल करने के लिए कि एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ पार्टी है। चलें ठीक है नाज़िर साहब, मैं बहुत मशहूर हूँ सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगली राय और अगला ओपिनियन होगा खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक अहम रहनुमा का, उनकी जमात के अहम रहनुमा का। मौलाना अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको ऐसी कौन सी गारंटी चाहिए है कि वो फिर तहरीक इंसाफ को कबूल कर लें, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा से पूछेंगे आप बार बार मौलाना के दर पर क्यों जा रहे हैं। इस वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है मौलाना अब्दुल वासित साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मौलाना ये बताइएगा कि आखिर आपको ऐसी, यानी मौलाना को ऐसी कौन सी गारंटी चाहिए है पीटीआई से कि उसके बाद आप इनके साथ चलने को राजी हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल आपने एक अच्छी सवाल कर दिया, क्योंकि हमारा एजेंडा तो एक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाली भी रोडों पे है, एहतजाज पे है कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, और हम अभी से नहीं 2013 से बल्कि 2018 से बाद तो हमने एक तहरीक चलाई। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर बात है कि हमारे ये एक हकीकत है कि हमारे और तहरीक इंसाफ के 2013 से लेकर 2024 तक एक तल्ख दौर गुज़र गया है, और हमारे कारकुनों आवाम के दरमियान, बल्कि हमने 2018 में जो तहरीक चलाई, हमारे तहरीक के नतीजे में तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत ख़त्म हो गई, और इसके बाद ये नया सूरत-ए-हाल जब सामने आ गया तो ज़ाहिर बात है कि हमारे और उनके दरमियान काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है, कारकुन के सतह पे, आवाम के सतह पे, नीचे सतह पे। तो अब हम इन मुलाकातों से और रफ्ता रफ्ता हम एक माहौल भी बनाना पड़ता है कि जब एक ऐसे माहौल बन जाते हैं कि हमारे वो 15, 10 या 11 साल का जो तल्ख दौर है उसको हम यहाँ तक लाने के लिए कि हम किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, ये एक है। दूसरी बात ये है कि हम इन इत्तेहादों के हवाले से हमें बहुत धोखे ही मिले हैं, क्योंकि आपको याद है कि 2018 में हमारे साथ इस तरह इत्तेहाद और इस तरह हमारे पास पीपल्स पार्टी के लोग आते थे, मुस्लिम लीग नून के लोग आते थे, दूसरी सियासी जमातों, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पीडीएम का सरबराह बना दिया, और तहरीक हमारे कारकुनों ने चलाया। लेकिन हम तहरीक चला रहे थे, हम कुर्बानियाँ दे रहे थे, दरमियान में से अंदर से वो
सौदा गिरी कर देता था, अपने मामला तय कर लेते थे और फिर यहाँ तक। यानी आपको इनसे भी धोखे का खदशा है मौलाना कि ये भी आपको आगे चल के धोखा दे सकते हैं? बात ये है, मैं नहीं कहता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ वाले हमें धोखा देते या नहीं देते, लेकिन एक ज़रब मसल है कि दूध के जले हुए तो फिर ठंडे लस्सी से भी डरते हैं और उनसे भी परेशान होते हैं, तो इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ। तो आप इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कल को दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो, कोई शराइत रखी है आपने इनके सामने? हमने तो अभी तक इनका ना ये शराइत रखी है, ना हम खुदा न खासा इन पे एक इल्ज़ाम लगाया है कि आप धोखाधड़ी करते, लेकिन ये हमारे अपने वो जो हमने इनसे जो धोखे खाए, तो अब हम अपने अंदर इस तरह के हम अपने जमात को, अपने कारकुन को, अपने आवाम को किस तरह इसको मुतमईन कर सकते हैं कि वो हमसे सवाल करते हैं कि क्या जब हमने 2018 की तहरीक चलाई, जो कश्मीर हाईवे पे हम रोडों पे पड़े थे और ये लोग अपने सौदे में लगे हुए थे, अपने मामलात में लगे हुए थे, तो क्या इस तरह हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा? तो कम से कम इनको तो मुतमईन करने के लिए। मौलाना उस पे तो ऐसा है ना कि आप खुद एक और जगह की गारंटी लेके आ गए थे ना, मैं उस पे आता हूँ, वो गारंटी आपने क्यों ली थी? आप तो किसी और के कहने पे मिलियन मार्च छोड़ के वापस आ गए। हुमायूं मोहम्मद साहब वो कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे साथ धोखा बार बार हो चुका है, इसलिए वी आर मोर कॉशियस एंड केयरफुल एंड इट माइट बी हार्ड पिल टू स्वालो एज वेल, क्योंकि आप दोनों जमात एक दूसरे पे बड़े सख्त इल्ज़ामात भी लगाती रही हैं। आपको क्या लगता है, 4 दफ़ा तो आपकी मुलाकात भी हो गई, इलेक्शन से पहले भी मुलाकात हुई थी आपकी मौलाना से, यानी आपसे मुराद आपकी जमात के वफ्द की, क्या चीज़ है जो माने है, जो रुकावट है, जो बात आगे नहीं बढ़ने दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नस्तो या का नस्ताइन। देखिए जैसे आपने कहा था, वो कहते हैं वंस बिटन फाइट चाय दूध का चला झांझ भी भूख के पीता है, ठीक है। तो जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो बेसिकली उसके अंदर एक वजन तो बनता है कि उनको उन लोगों ने डिच कर दिया है कि जिनके ऊपर किया था, लेकिन फिर वही वाली बात है कि थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देख लेते तो 2006-07 में जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और ख़ासतौर पे 2007 में जब लॉयर मूवमेंट हुई थी, उसके बाद जब इलेक्शंस की बात हुई थी 2007-08 में जब हुई थी, तो सबने ये एग्री किया था कि मुशर्रफ के रूल के अंडर हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे और नहीं कराएंगे। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया तो बाकियों ने भी था, लेकिन वो एंड में जाके ये PMLN ने वो बॉयकॉट ख़त्म करके और वो चले गए थे कि कहीं हमें कुछ जो हिस्सा मिलता होता है वो रह ना जाए। तो रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा जब कह देती है चीज़ तो फिर वो उससे बैक ऑफ नहीं होती। हाँ, अपनी तसल्ली कराना ज़रूरी बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, ये 4 हो 5 हो 6 हो वो नहीं होता। असल चीज़ होती है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मैन्यूवरिंग है, या इलेक्शन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनली जो प्रेशराइजेशन की वजह से एक पार्टी या दूसरी पार्टी को किसी और पार्टी के ऊपर फौकियत दे दिया जाता है, वन वे और अनदर वे, चाहे किसी भी लिहाज से करे। तो ये चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। हर एक को इससे फ़ायदा भी हुआ है, हर एक को इससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को ओवरऑल इससे हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल मेरिट पे असर पड़ा है, और जब पॉलिटिकल मेरिट पे असर पड़ता है तो उससे जो एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं कैस्केड इफेक्ट होता है, या उसको डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं, वो ये है कि जब एक शख्स मेरिट पे नहीं आता तो वो आगे जो डिसीजन लेता है वो भी मेरिट पे नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा नहीं सर, हम ये आपकी बात थी, सॉरी मैं काट इससे आपको ले रहा हूँ, इसलिए काट रहा हूँ सर, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि आपकी और मौलाना की सफ़र शुरू क्यों नहीं हो पा रहा। उस पर कुछ सवालात हैं जो कि वक्त कम है, वो जवाब लाजमी दीजिए सेनेटर साहब, कि आपके साथ मौलाना का चलना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ख़तरनाक है, बिकॉज आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया कि मौलाना सही आदमी नहीं है। मौलाना ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया कि आप यहूदी एजेंट हैं। अब वो जो एक आपने अगर कल को साथ चलना है, वो कैसे आपका उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेटिस्फाई कैसे करेंगे आप, क्योंकि आप ज़ाती इख्तलाफ पे आ चुके हुए थे।
میں اس کی مثال اس طرح دوں گا، میں اس کی ایک آسان مثال کہ آپ کے لوگ سمجھ سکیں، ان میں بہت سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو مثال اس طرح دوں گا کہ ایک محلے میں 2-3 نیبرز ہوتے ہیں، 5-6 نیبرز ہوتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3 نیبرز کی آپس میں نہیں بنتی، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے گھروں میں چوری ہوتی ہے تو وہ اس ایک چور کے خلاف وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ ان ایسنس ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی سے ڈفر ضرور کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو چور یا ڈاکو آیا ہوتا ہے اس کے خلاف وہ اکٹھے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اس چور یا ڈاکو کو پکڑوانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو اوور آل ایک سکون اس علاقے میں تھا، اپنی لڑائیاں، اپنی ڈس ایگریمنٹس اپنی جگہ، لیکن وہ چور اور ڈاکو پورے اس سوسائٹی کے لیے، پورے اس محلے کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان چور ڈاکوؤں کے خلاف اکٹھے ہو کر چل رہے، اس کا تعلق ہماری ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مولانا واسع یہ بتائیے گا کہ مولانا کس طرح کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے خدشات ہیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، وہ خدشات دور ہو جائیں، تو پی ٹی آئی ایسی کون سی یقین دہانی کروائے سر آپ کو؟ میرے خیال جس نے اس قوم کو دھوکہ دیا ہے، جو 75 سال سے قوم کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جو 75 سال سے ایک ادارے کے بالادستی ہے، جو 75 سال سے لاقانونیت اور جمہوریت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام اس وقت تک یہ تحریک چلائیں گے جب تک وہ رائے راست پہ نہ آ جائے. یعنی گارنٹی کا آپ یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو رائے راست پہ لانے تک ہم یہ تحریک چلائیں گے. اور ہم اصولی لوگ، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف سے آپ ایسی کیا گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر آپ چل پائیں؟ وہ کیا گارنٹی دیں ایسی آپ کو؟ انصاف سے نہیں، ہم ہر سیاسی جماعت سے یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ جب ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر غمی اور خوشی اور تکلیف اور آسانی میں سب ایک ہی جان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی غمی کے وقت، مشکل کے وقت میں آپ کو اپنا ساتھی سمجھتے، آپ کو اپنے لیے نجات سمجھتے، آپ کے تحریکوں کو بہت اچھی پسند ہوتے ہیں، آپ کے کارکنوں کی قربانی، آپ کے اسٹیٹ پاور، وہ سب کچھ بہت اچھے جماعت ہے، بہت زبردست کارکن ہے، بہت تحریک چلانے والے لوگ ہیں. لیکن جب وقت آ جاتے ہیں تو وہ تو مولانا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، مطلب یہی گارنٹی دے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم آپ سے کر رہے ہیں اس سے نہیں پھریں گے. بات سنیں، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہم اور تحریک انصاف، کیونکہ ان کے کارکنوں کے اندر بھی جیسے کہ آپ نے کہہ دیا کہ خدشات اور تحفظات ہے، اور ہمارے اندر میں بھی ہم نے تو ابھی ایک سفر شروع کیا ہوا ہے. پہلے مرحلے میں ہم اپنے درمیان میں تلخیاں کم کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ تلخیوں کو ہم جتنے کم کر سکتے ہو، تو پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ اگر نوبت آ گیا اتحاد کرنے کے لیے ایک ظالم کے مقابلے میں، تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنے کارکنوں پہ گرفت رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے کارکنوں پہ گرفت رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو 2.5 لاکھ بھی کرتے ہیں اور 1.5 لاکھ بھی کرتے ہیں، اس طرح نہیں. اچھا مولانا، اگر تلخیاں ختم کرنی ہیں، جو کہ اچھی باتیں ہونی چاہیے، کل جو ان کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے آپ کے اور مولانا کے خلاف بیانات دیے ہیں، وہ پھر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیا اس پر بھی آپ نے ان سے بات کی؟ یہ آپ تحریک انصاف کے دوستوں سے پوچھے. ہم نے اس وقت سے جو ہم نے سیز فائر کیے ہیں، ہم نے ایک طے کر دیا ایک پروگرام کہ ہم ابھی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں، ہم ان کے خلاف ان کے بجائے ہم اس قوت کو نشانہ بنائیں گے جس قوت نے ہمارے اور ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ چوری ہو گیا، صحیح ہو یا غلط ہو، ہماری بھی دعویٰ یہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا. لیکن اب بینیفیشری کو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ بینیفیشری یا تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا جو بھی ہو، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مینڈیٹ کو کسی کو دلوا دیا. تو مولانا بڑی آپ نے اہم بات کر دی ہے. اسی قوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ حافظ حمداللہ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اسی قوت نے شیر افضل مروت کی کلیئرنس نہیں دی، وہ راندہ درگاہ ٹھہرے، بلکہ پارٹی تک سے ان کو جو ہے وہ اس کی رکنیت سے، پارٹی سے تو نہیں ویسے ان کو ہٹا دیا گیا. اور علی امین گنڈا پور ان کی کلیئرنس ہو گئی، وہاں سے انہی قوتوں کی طرف سے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا.
آپ ان باتوں میں کی طرف مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو ہم انہی کی وجہ سے تلخی کو کر دیتے ہیں. لیکن یہ تحریک انصاف والوں سے پوچھے کہ علی امین گنڈاپور ہمارے خلاف کیوں بیانات دیتے ہیں. ہمارے طرف سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف بیان دے دیا لیکن اب ہم اس بڑے جنگ کو دیکھتے ہیں. اس کو پھر بعد میں ہم آئیں گے کہ علی امین گنڈاپور یا شخصیات اس پہ تو ہم ابھی تحریک انصاف والوں نے اسد قیصر صاحب نے جو کئی مرتبہ رابطے کی ہے تو ہم اس زبان پہ قائم ہے تلخی کم کرنے کے لیے تاکہ رفتہ ہم جا کر کے ایک متحد قوت بنانے کے لیے. میں آپ ہی کا سوال کو ہمایوں محمد صاحب کی جانب لگتا ہوں کہ اگر برف پگھل رہی ہے ہمایوں صاحب تو پھر علی امین صاحب کے اس طرح کے بیانات اور وہ شخصیت بھی وہ کہ جن پہ ایک طرح سے الزام لگا کہ یہ شاید آپ کی چوائس نہیں ہے یہ کہیں اور سے چوائس ہے کہیں اور کی کلیئرنس ان کو ہے تو کیوں ایسے الزام لگ رہے ہیں سر اور کیوں نہیں وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں وہ. سر دیکھیے اس طرح ہے کہ سورہ ناس اس لیے نکلی تھی کہ اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں اور وہ وسوسے ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں وہ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور یہ شیطانیت کام ہوتا ہے اور کرتے ہیں لوگ. آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ وسوسے ڈالنے والے لوگ رہیں گے. جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے اور میں ایگری کرتا ہوں کہ بعض دفعہ نا آپ کو جو آپ کا جو بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور آپ نے چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک پولیٹیکل ہماری آئیڈیالوجی اور جے یو آئی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں فرق ہے تو ہم اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں تو ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ہم لوگ ایک پوائنٹ ایک گول کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مولانا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کبھی ملک کے دارالحکومت پر چڑھائی کی دھمکی دیتے کبھی بانی پی ٹی آئی کو جیل سے چھڑانے کا عزم ظاہر کرتے ہیں کبھی گورنر کی گاڑی اور پیٹرول بند کرنے کے بیانات دیتے ہیں کبھی بجلی کمپنی پر قبضے کی بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جذباتی بھی ہیں اور غیر سنجیدہ بھی ہیں. یہی جذباتیت اور غیر سنجیدگی اب انہیں لے ڈوبی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری سہولت کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں دیگر وزرائے اعلیٰ کو تو شرکت کی دعوت دی گئی لیکن علی امین گنڈاپور کو مدعو ہی نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس پر سخت ناراض ہے. وہ اسے وفاق کا بغض اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کہہ رہے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت خود علی امین گنڈاپور کے ان بیانات کو فراموش کر رہی ہے جو انہوں نے وفاق کے خلاف اور وفاقی عہدیداروں کے خلاف دیے. علی امین گنڈاپور کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت گرا کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے اور جب اسلام آباد پر قبضہ کریں گے تو اپنے بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل سے نکلوا لیں گے. یہی نہیں علی امین گنڈاپور صوبے میں وفاق کے نمائندے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی خوب دھمکا چکے. گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے کا بیان دے چکے ہیں. گورنر کی گاڑی پیٹرول اور گرانٹ بند کرنے اور گورنر کو صرف 2 کمروں تک محدود کرنے کی دھمکیاں بھی دے چکے. اسلام آباد میں خیبر پختونخوا حکومت کا جو سرکاری خیبر پختونخوا ہاؤس ہے علی امین گنڈاپور نے اس میں بھی گورنر کے آنے پر پابندی لگا دی. رہائش گاہ کا وہ حصہ جو گورنر کے لیے مختص تھا وہاں سے گورنر کا سامان بھی نکال دیا گیا. علی امین گنڈاپور نے پشاور میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی پر قبضہ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کب نہ کی گئی تو وہ تمام گریڈ سٹیشنز کا انتظام سنبھال لیں گے. وہ گرانٹ جسے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے صوبے کا حق سمجھتے ہیں وہ گرانٹ بھی وفاق سے لینے کے لیے ان کا لہجہ خاصا تلخ ہو جاتا ہے. کبھی وفاق کو بتاتے ہیں انہیں ہلکا نہ لیا جائے کبھی بتاتے ہیں کہ وفاق کو ابھی اندازہ نہیں اس کا پالا کس سے پڑا ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کے بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں تو انہیں ایسے بیانات پر فخر ہے. جن غیر ذمہ دارانہ بیانات پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فخر تھا شاید انہی بیانات کی وجہ سے علی امین گنڈاپور کو اب خصوصی سرمایہ کاری کونسل میں اجلاس میں نہیں بلایا گیا. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف موجود ہیں. بیرسٹر صاحب اب یہ لگ رہا ہے کہ وفاق کے خلاف جتنے بیانات علی امین گنڈاپور صاحب نے دیے جو میں نے ابھی سنوا بھی دیے ہیں انہی بنیادوں پر اب وفاق نے فیصلہ کیا کہ ایسی میٹنگز میں وزیر اعلیٰ نہیں آئیں گے. یہ بیانات کافی حد تک غیر سنجیدہ بھی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دینے کے بعد اتنی اہم میٹنگ سے آپ کا آؤٹ ہونا
یہ کوئی اچھی بات ہے سر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا غصہ جو ہے وہ بنیادی طور پر علی امین گنڈاپور کے بیانات سے زیادہ ان کا اپنا جو ایک تعصب اور نفرت ہے، سیاسی ایک محاذ آرائی کی جو سچویشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کا اظہار کرتی ہے. اور یہ جو SIFC کے اجلاس میں نہ بلانا، اس کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنی تعصب کا اور منافرت کا مظاہرہ کیا جائے، ورنہ کوئی بھی ذی ہوش، ذی عقل اور ذی فہم حکومت یا شخص کبھی بھی یہ نہ کرتا کہ پاکستان میں قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ایک صوبہ جو پاکستان کو سب سے زیادہ بجلی بھی فراہم کر رہا ہے، پنجاب کو سب سے زیادہ گیس خیبر پختونخوا سے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں معدنیات اور دیگر جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں وہ پاکستانی کے فلاح و بہبود میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اسی صوبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا ایک ایسی میٹنگ میں، ایک ایسی مشاورت میں جس میں مالی وسائل ہی پر بات ہو رہی ہو، جس میں انویسٹمنٹس کو فروغ دینے پر بات ہو رہی ہو، اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کو مدعو نہ کرنا سوائے تعصب اور ایک میں سمجھتا ہوں صوبائی منافرت کے مقصد کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. لیکن سر جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے ہیں ایسا بھی تو کبھی نہیں ہوا نا، میں فلاں کب پہ قبضہ، میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا، گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کر لوں گا، اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ایک قیدی کو باہر نکلوا لوں گا. ایسے بیانات جب آپ دیں گے تو پھر کس طرح کی توقع کریں گے آپ وفاق سے؟ آپ سیدھا وفاق کو دھمکا رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وفاق آپ کو ایسی میٹنگ سے بلائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک سیاسی شخصیت ہیں. سیاسی شخصیات اس طرح کے بیانات پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دیتی رہتی ہیں. مختلف سینئر ترین سیاسی لیڈروں نے اس ٹائپ کے بیانات بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر بیانات دیے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو صوبے کو ایک سائڈ پہ کارنر میں کونے میں کھڑا کر کے اس کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا جائے. جہاں تک بیانات کا تعلق ہے یہ بیانات ہیں اور الفاظ کے معنی جو ہے وہ بولنے والے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، سننے والے کا اپنا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک منتخب نمائندے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ملے، وہ اس پارٹی کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا کے عوام کی حمایت ان کے ساتھ ہے، ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. جہاں تک ان کے ان بیانات کا تعلق ہے، ایسے بیانات تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور شخصیت نے بھی دیے تھے کہ میں لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے ان سے چوری شدہ دولت نکالوں گا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ بیانات بھی ہم نے سنے ہیں، یہ بھی ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہماری تاریخ میں ہے کہ کئی ارب روپے کی چوری کرنے والا شخص جو ہے آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے. دوسری طرف دنیا کا ڈکلیئرڈ منی لانڈرر جس کو یونائٹڈ نیشنز کی منی لانڈررز کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ اعزاز ملا ہے، وہ آج آپ کے پاکستان کا صدر ہے. تو پاکستان کی تاریخ تو انہونیوں سے بھری پڑی ہے. اب یہ صرف بیانات پر کہ چونکہ پیسکو خیبر پختونخوا پر الزامات لگا رہا ہے، عوام کو چور کہہ رہا ہے اور وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں پیسکو کا کنٹرول سنبھالوں گا، وہ آپ نے اتنی بڑی بات اس کو بنا دی. اسلام آباد پر قبضے کی بات اس نے اس کانٹیکس میں نہیں کی تھی کہ میں اسلام آباد پہ جا کے کوئی ٹینک یا توپ چڑھاؤں گا اور فوجی حملہ کروں گا. اسلام آباد پہ قبضے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، احتجاج کریں گے اور حکومت کو جو ہے ایک جمہوری طریقے سے، احتجاج کے طریقے سے، جس طرح کے کئی جمہوری ممالک میں ہوتا ہے، ہم اس طرح سے جو ہے حکومت کے خلاف جدوجہد کر کے حکومت کو اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. اب اگر اس کو آپ نے منفی معنوں میں لینا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن ہم تو اس کو مثبت معنوں میں لیتے ہیں. رہ گئی بات SIFC کے اجلاس میں نہ بلانے کی، تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. SIFC کا اجلاس تو کل کا آج کا واقعہ، آج یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. یہ تو تعصب کی صرف ایک مثال ہے. چیف سیکرٹری کا ہمیں نہ ملنا، 2 مہینے ہو گئے ہمیں ابھی تک ہمارا چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا. 1510 ارب روپے ہمارے بجلی کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ہمارے واجبات ہیں، ان میں سے ایک پیسہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. فاٹا کا علاقہ جو انضمام ہوا خیبر پختونخوا کا حصہ بنا، فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہمیں اس کی ترقیاتی بجٹ دیا جائے گا اور اخراجات دیے جائیں گے، وہ نہیں دیے جا رہے. ہم اپنے اخراجات کو کاٹ کے وہاں پہ اخراجات کر رہے ہیں. تو منافرت اور تعصب کی تو ایک لمبی داستان ہے. یہ تو آج SIFC کا ایک شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا. یقیناً اس SIFC کے اجلاس کی نہ ہم کوئی کارروائی کو تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت مشکور ہوں میں آپ کا بیرسٹر صاحب.
آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آگے بڑھیں گے۔ کراچی پولیس کی کارستانیاں خوفناک حد تک بڑھ گئی۔ شہر قائد میں اغوا برائے تاوان کا ایک اور سکینڈل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اغوا کی واردات کے بعد آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سہیل اختر سلہری کو معطل جبکہ ایس ایس پی عمران کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا واقعہ سی ٹی ڈی تھانہ سول لائنز کی حدود میں پیش آیا، جہاں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے شہری کے اغوا پر رینجرز حرکت میں آ گئے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دفتر پر چھاپا مار کر شہری کو بازیاب کرا لیا۔ شہری کے اغوا کا واقعہ سامنے آنے کے بعد نہ صرف مبینہ اغوا کار پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بلکہ ایس ایچ او تھانہ سی ٹی ڈی انسپیکٹر امداد علی خواجہ کو معطل بھی کر دیا گیا۔ مغوی شہری کے ماموں وحید ابرار کی مدعیت میں تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں موقف اپنایا گیا کہ میں رینجر سندھ میں مین لانس نائک کے طور پر ملازمت کرتا ہوں۔ 19 مئی کو میرا حقیقی بھانجا محمد علیان عراق سے کراچی پہنچا اور اپنے آبائی مقام پنجاب جانے کے لیے بس اڈا سہراب گوٹ کراچی جا رہا تھا کہ مین شاہراہ فیصل وائرلیس گیٹ کے قریب سرکاری پولیس موبائل اور ڈبل کیبن میں سادہ لباس والے 3 سے 4 اہلکاروں نے اسے قیمتی سامان سمیت کیب سے اتارا اور پولیس موبائل میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ 21 مئی کو میرے موبائل فون پر میرے بھانجے کے نمبر سے کسی نامعلوم شخص نے کال کر کے کہا کہ تمہارا بھانجا محمد علیان تھانہ سی ٹی ڈی کی حراست میں ہے، اگر تم اس کی رہائی چاہتے ہو تو 15 لاکھ تاوان ادا کرو۔ میں نے کہا میں غریب شخص ہوں اور اتنی رقم نہیں دے سکتا۔ آخر کار 1 لاکھ میں معاملات طے پا گئے۔ میں نے اپنے محکمے کے اعلیٰ افسروں کو واقعے کی اطلاع کر دی اور رقم لے کر تھانہ سی ٹی ڈی سول لائنز کے قریب پہنچا۔ تھانے کے مرکزی دروازے پر موجود سادہ لباس شخص نے رقم مانگی تو میں نے کہا کہ پہلے میرے بھانجے کو لاؤ پھر رقم ادا کروں گا، جس پر وہ میرے بھانجے کو سامان سمیت لے کر باہر آئے، جن میں ایک ملزم نے مجھ سے زر تاوان 1 لاکھ روپے لے کر میرے بھانجے کو سامان سمیت میرے سپرد کر دیا۔ اسی دوران رینجرز کے افسر اور اہلکار بھی میری مدد کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور تاوان وصول کرنے والے سب انسپیکٹر محمد طاہر تنویر اور اے ایس آئی شاہد حسین اور عمر خان کو گرفتار کر لیا، جبکہ کانسٹیبل عمر خان اور مخبر فرار ہو گئے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی پولیس کے ہاتھوں اغوا برائے تاوان کا یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ معمول بن گئی ہے۔ اس سال 26 اپریل کو بھی سی ٹی ڈی کے 4 افسروں کو 4 شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور انہیں رشوت لے کر رہا کرنے پر نوکری سے برخاست کیا گیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے آفس سے جاری حکم ناموں میں کہا گیا کہ سب انسپیکٹر رفاقت علی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیاقت علی، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جہاں زیب اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد حارث نے اس سال مارچ میں 4 افراد کو سرکاری پولیس موبائل میں کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان سے حراست میں لیا اور بعد میں انہیں 4 لاکھ روپے لے کر چھوڑا گیا۔ اسی طرح 6 اپریل کو بھی شہریوں کے اغوا اور تشدد میں ملوث سی ٹی ڈی کے 4 اہلکاروں کو گارڈن دفتر سے گرفتار کر کے معطل کر دیا گیا، جبکہ جنوری میں سی ٹی ڈی کے 2 افسر محمد فہیم اور محمد احمد بھی اغوا برائے تاوان میں ملوث پائے گئے تھے، جنہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 دہائی میں کراچی کے تقریباً 30 پولیس اہلکاروں اور افسروں پر اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج ہو چکے۔ سندھ حکومت کے راوی تو چین ہی چین لکھ رہے ہیں، لیکن سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن نے اعتراف کیا ہے کہ شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کے دوران شہریوں کے قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ آئی جی سندھ نے اسٹریٹ کرائم کو بڑا چیلنج قرار دیا اور انکشاف کیا کہ کراچی میں عادی ملزموں کی تعداد 8 سے 12 ہزار ہے اور شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کی یومیہ 400 اور سالانہ 80 ہزار وارداتیں رپورٹ ہوتی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کراچی میں جرائم کی شرح کے حوالے سے سندھ حکومت کے حقائق درست ہیں یا آئی جی سندھ کے اعداد و شمار معتبر، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پولیس کا کام جرائم کے اعداد و شمار پیش کرنا ہے یا پھر جرائم کا تدارک کرنا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا شہر میں بڑھتے جرائم کے اعتراف سے جرائم کا وبال ٹل جائے گا؟ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ناظرین وقفے کے بعد آپ کو ایک بہت اہم چیز سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد حاضر ناظرین، انٹرنیٹ نے جہاں زندگیوں کو آسان بنایا ہے، وہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سازشی نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا گیا۔ جھوٹی کہانیاں، سازشی نظریات اور پروپیگنڈا جنگل کی آگ کی طرح چاروں جانب پھیل جاتا ہے۔ اس وقت اقوام عالم سازشی تھیوریز کے بڑھنے سے پریشان ہے، وہیں پاکستانی معاشرہ بھی ان نظریات سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز سازشی تھیوریوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایک مفروضے کی بنیاد پر ویڈیو بنائی جاتی ہے، ویڈیو وائرل ہونے کے فوری بعد دیگر انفلوئنسرز بھی بھیڑ چال کا شکار ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر لال تربوز کو لے کر ایک اودھم مچا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ڈاکٹر عرفان قیصر نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ تربوز کو وقت سے پہلے تیار کرنے کے لیے اس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس سے ہیضے کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عرفان قیصر کی ویڈیو کے بعد کسان اور بیوپاری شدید اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ شہریوں نے تربوز خریدنا چھوڑ دیے، کسان اور بیوپاریوں نے جوابی ویڈیوز بنائیں، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ اب سے کچھ روز قبل کرغزستان کے دارالحکومت بشقیق میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں بھی فیک نیوز سازشی تھیوریز نے کشیدگی کو خوب بڑھایا۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ متعدد طلباء جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ طالبات کا ریپ کیا گیا، جو کہ بعد ازاں جھوٹ ثابت ہوا۔ بی بی سی کے مطابق کرغزستان کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ آغاز میں ایک جھڑپ ہوئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور بے بنیاد اور نفرت انگیز مواد کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ غلط معلومات اور غلط فہمی کی وجہ سے اتنا بڑھ گیا اور جھوٹی معلومات کو سیاسی مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا تھا۔ سازشی تھیوریز نے جہاں بشقیق میں محصور طلباء کو پریشان کیا، وہیں پاکستان میں موجود ان کے والدین بھی اس اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ سازشی تھیوریز کا قصہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتا۔ رواں برس مارچ میں سوشل میڈیا پر مذہبی اسکالر ڈاکٹر سبیل اکرام کا دعویٰ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ برائلر مرغی حرام ہے، جبکہ ڈاکٹر عرفان قیصر نے بھی اس حوالے سے ایک ویلاگ کیا۔ ان دو ویڈیوز کے آنے کے بعد پولٹری انڈسٹری بحران کا شکار ہو گئی۔ ابھی قصہ کچھ ماضی بعید کا بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شہر لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چھاپے اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چھاپوں کی تشہیر کے نقصانات آج تک لاہور کی ہوٹل انڈسٹری برداشت کر رہی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے چھاپوں میں دعویٰ کیا گیا کہ لاہور میں گدھے کا گوشت پکایا جاتا ہے، کتے کا گوشت سرعام فروخت ہوتا ہے، مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی ماہرین بار بار یقین دلاتے رہے کہ گدھے کی قیمت اور حلال جانوروں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے گدھے کا گوشت بیچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان چھاپوں میں دو بار انتہائی ڈرامائی موڑ آئے جب ستمبر 2015 میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر گوشت کے 7 ٹرم پکڑے گئے۔ اس وقت کی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈائریکٹر عائشہ ممتاز نے بغیر تحقیقات دعویٰ کر دیا کہ یہ راولپنڈی سے اسمگل کیا گیا خنزیر کا گوشت ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کے اس دعوے نے پورے ملک بالخصوص لاہور میں ایک ہیجان برپا کر دیا، لیکن بعد ازاں لیبارٹری میں تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ گوشت بھینس کا تھا اور جس بندے نے بکنگ کروائی اس کے پاس باقاعدہ لائسنس موجود تھا۔ اسی طرح ستمبر 2019 میں لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پولیس ناکے پر ایک رکشہ روکا گیا جس میں مینڈک بھرے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ یہ مینڈک لاہور میں کباب اور قیمہ بنانے کے لیے ہوٹلز کو اسمگل کیے جا رہے تھے۔ بعد ازاں محکمہ تحفظ جنگلی حیات، فوڈ اتھارٹی اور پولیس تحقیقات میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ دراصل مینڈک راولپنڈی کے ایک کالج کو بیچے جا رہے تھے۔ پولیس نے گرفتار افراد کو رہا بھی کر دیا، لیکن آج تک سازشی تھیوریز ہیں کہ لاہور کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ یہ معاملہ چند واقعات تک کی محدود نہیں بلکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں جھوٹ کو محض تسکین قلب کے لیے وائرل کیا جاتا ہے، جہاں سازشی نظریات ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، جہاں فیک نیوز کو سچ جان کر پھیلایا جاتا ہے، انفلوئنسرز ہوں یا پھر عام آدمی، جھوٹ کو ثواب سمجھ کر شیئر کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت قوم ہم جھوٹ، سازشی تھیوریز، فیک نیوز اور جعلی پروپیگنڈے کو روکے تاکہ معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔